عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد 4 گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے صحرا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے والے ہیلی کاپٹر میں ریکھا اور کاشی دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں سے طاقتور دوربینیں لگی ہوئی تھیں۔ انہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے، ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ اب تو یہ لازماً ہلاک ہوں گے، کاشی نے کہا تو ریکھا نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی تیز ترین پرواز کے بعد وہ رشما کے علاقے میں پہنچ گئے۔ بلندی کافی رکھو پائلٹ اور اس جیپ کو تلاش کرو، ریکھا نے کہا تو پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو مزید اونچا کرنا شروع کر دیا، لیکن اسی لمحے انہیں نیچے سے انتہائی خوفناک گڑ گڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور دوسرے لمحے اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، اور پھر واقعی نیچے سے آگ، شعلوں اور ریت کا ایک بادل سا اوپر کو اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ او، لیبارٹری تباہ ہو گئی۔ او ویری بیڈ۔ او، مادام ریکھا اور کاشی دونوں نے ہی یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ انہیں زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہیے، کاشی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ پائلٹ انہیں تلاش کرو، یہ لوگ ابھی صحرا سے باہر نہیں گئے ہوں گے، رفتار تیز کرو، اب اس لیبارٹری کی تباہی کا یہی مداوع ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ مادام ریکھا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو پائلٹ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے رفتار تیز کر دی۔ مادام ریکھا اور کاشی دونوں کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، چہروں پر بیک وقت افسوس اور پچھتاوے کے تاثرات نمایاں تھے۔ ظاہر ہے وہ دونوں ہی سمجھ گئی تھی کہ جس وقت وہ لیبارٹری سے باہر موجود تھی اس وقت پاکیشیائی ایجنٹ لیبارٹری کے اندر اسے تباہ کرنے پر کام کر رہے تھے، لیکن انہیں اس کا علم تک نہ ہو سکا تھا۔ وہ دیکھو جیپ، وہ ٹیلے کے ساتھ کھڑی ہے، یکلخت کاشی نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ خالی ہوگی، پاکیشیائی ایجنٹ یقیناً ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ گئے ہوں گے۔ پہلے اس جیپ کو میزائل مار کر اڑا دو، اور اس کے بعد اس ٹیلے کے گرد جہاں تک ہو سکے میزائلوں اور مشین گنوں کی گولیوں کی بارش کر دو۔ آج انہیں کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے، مادام ریکھا نے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا تو پائلٹ نے ٹرانسمیٹر پر اپنے پیچھے آنے والے باقی 3 ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ چاروں ہیلی کاپٹروں سے میزائلوں اور مشین گنوں کی گولیوں کی نہ ختم ہونے والی بارش شروع ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صحرا کے اس حصے پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ جس ہیلی کاپٹر میں مادام ریکھا اور کاشی موجود تھی اس کے پائلٹ نے پہلا حملہ جیپ پر کیا اور جیپ کے پرزے فضا میں بکھر گئے۔ اس کے بعد اس نے بھی باقی پائلٹوں کی طرف فائرنگ کا آغاز کر دیا۔ دائرے کو پھیلاتے جاؤ، ریکھا نے چیخ کر کہا تو پائلٹ نے دوسرے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو مادام ریکھا کی ہدایات ٹرانسفر کر دی، اور پھر مادام ریکھا کی ہدایت کے مطابق ہیلی کاپٹروں نے اپنے دائرے کو مسلسل بڑھانا شروع کر دیا۔ مادام ریکھا اور کاشی دونوں ہونٹ بھینچے مسلسل اور خوفناک فائرنگ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب تک انہیں نیچے ریت پر کوئی لاش نظر نہ آئی تھی، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کی مسلسل فائرنگ کے بعد ایمیونیشن ختم ہو گیا اور فائرنگ رک گئی۔ مادام اب کیا حکم ہے؟ پائلٹ نے پوچھا۔ تم یہاں فضا میں رکو گے، باقی تینوں ہیلی کاپٹر واپس جا کر نیا ایمیونیشن لوڈ کریں گے اور پھر واپس آ کر مزید وسیع دائرے میں فائرنگ کریں گے۔ ان کے آنے پر تم واپس جا کر ایمیونیشن لوڈ کر آؤ گے؟ مادام ریکھا نے جواب دیا تو پائلٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے مادام ریکھا کی دی ہوئی ہدایت دوسرے پائلٹوں تک پہنچا دی، اور ان کے ہیلی کاپٹر کے علاوہ باقی تینوں ہیلی کاپٹر تیزی سے مڑے اور واپس سیرام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تم بھی ذرا وسیع دائرے میں راؤنڈ لگاؤ، اگر یہ لوگ زندہ بچ گئے ہیں تو لازماً باہر نکلیں گے، مادام ریکھا نے کہا تو پائلٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک ہیلی کاپٹر کافی وسیع دائرے میں راؤنڈ لگاتا رہا، لیکن دوربینوں کی مدد سے نیچے دیکھتے ہوئے ریکھا اور کاشی دونوں میں سے کسی کو نیچے معمولی سی حرکت بھی نظر نہ آئی۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ اب پھر غائب ہو گئے ہیں، ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
کہاں چھپیں گے؟ آخرکار مارے جائیں گے، کاشی نے جواب دیا تو مادام ریکھا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مادام ریکھا کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر پر سیٹی کی آواز سنائی دی تو مادام ریکھا نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ، اوور۔ شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، ریکھا اٹینڈنگ یو، چیف آف پاور ایجنسی، اوور۔ ریکھا نے بھی اپنی ایجنسی اور اپنے عہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ سیکر میں کیا ہو رہا ہے؟ خوفناک دھماکے اور ہیلی کاپٹر وہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوور۔ شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جناب شاگل، غضب ہو گیا ہے، پاک ایشیائی ایجنٹوں نے لیبارٹری تباہ کر دی ہے۔ میں نے انہیں ریت سے نکل کر جیپ میں بانڈا کی طرف جاتے سیرام میں چیک کیا اور ان کے خاتمے کے لیے 4 گن شپ ہیلی کاپٹر لے کر یہاں پہنچی تو اسی لمحے لیبارٹری کسی آتش فشاں کی طرح خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ ہم نے جیپ چیک کر لی، وہ ایک ٹیلے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے مکمل طور پر جیپ تباہ کر دی اور پھر ہم نے اس جیپ کے ارد گرد وسیع دائرے میں میزائلوں اور مشین گن کی گولیوں کی بارش کر دی ہے۔ ہمارا ایمونیشن ختم ہو گیا ہے اور میں یہاں موجود ہوں، جبکہ میرے 3 ہیلی کاپٹر نیا ایمونیشن لینے سیرام گئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں ہر صورت میں ہلاک کر کے چھوڑیں گے، اوور۔ ریکھا نے تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، لیبارٹری تباہ ہو گئی؟ ویری بیڈ، اب تو ہمارا کورٹ مارشل ہوگا۔ ویری بیڈ، اوور۔ شاگل کے منہ سے مسلسل ویری بیڈ کے ہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اگر ہم ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کورٹ مارشل سے بچ جائیں گے۔ میں یہاں صحرا میں آپریشن کر رہی ہوں، آپ وہاں بانڈا اور اس کے اندرونی حصے کو چیک کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ کسی طرح بچ بھی گئے تو لازماً بانڈا ہی پہنچیں گے، اور چونکہ ان کی جیپ تباہ ہو گئی ہے اس لیے یہ پیدل ہی پہنچیں گے۔ انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، اوور۔ ریکھا نے کہا۔ او تم بے فکر رہو، میں یہاں الرٹ ہوں، یہ زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، اب انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا پڑے گا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس دوران باقی تینوں ہیلی کاپٹر ایمونیشن لے کر واپس آ گئے تو ریکھا نے انہیں فائرنگ کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی اور خود اس نے پائلٹ کو واپس سیرام چلنے کے لیے کہا تاکہ اس کے ہیلی کاپٹر میں بھی نیا ایمونیشن لوڈ کیا جا سکے، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر واپس سیرام کی طرف موڑ دیا۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے ریت پر دوڑتی ہوئی بانڈا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عبدالجبار اور سائیڈ سیٹ پر عمران موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹوں پر باقی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں لازماً فضا سے چیک کیا جا رہا ہوگا اور کسی بھی لمحے پاور ایجنسی یا سیکرٹ سروس کے گن شپ ہیلی کاپٹر ہمیں گھیر لیں گے، اس لیے انہیں اب باقاعدہ ڈاج دینا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ یہاں تو ہر طرف لق و دق صحرا موجود ہے، چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ میں نے سمجھا تھا کہ لیبارٹری چشمے اور درختوں والی سائٹ پر ہے، لیکن اب جب ہم لیبارٹری کے اسپیشل وے سے باہر نکلے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ لیبارٹری تو اس کی مخالف سمت میں ہے، اس لیے ہمیں اس چشمے والی سائڈ میں جا کر چھپنا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن وہاں بھی تو ہمیں چیک کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ عبدالجبار، جیپ کو کسی ٹیلے کی اوٹ میں روک دو اور سنو، ہم نے چکر کاٹ کر اس چشمے اور درختوں والے حصے کی طرف جانا ہے، ہر ایک نے پوری قوت سے دوڑنا ہے ورنہ وہ یہاں کے چپے چپے پر آگ برسا دیں گے، عمران نے کہا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی باقی ساتھی بھی نیچے اتر گئے۔ لیبارٹری تو تباہ کر دو، جولیا نے نیچے اترتے ہی کہا۔ ابھی نہیں، اسے بھی ہم ان کے لیے ڈاج کے طور پر استعمال کریں گے، دوڑو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیزی سے ریت پر دوڑنے لگا۔ باقی ساتھی بھی اس کی پیروی کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ریت پر دوڑنا انتہائی مشقت طلب کام تھا، اس لیے جلد ہی وہ سب ہانپنے لگے۔ لیکن عمران کی رفتار میں چونکہ فرق نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح توہن و کرہن اس کی پیروی کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ تھوڑا سا چکر کاٹ کر وہ ایک بار پھر رشما کے علاقے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں درخت اور سوکھا ہوا چشمہ موجود تھا۔ وہاں ایک قدیم معبد بھی تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سب بے اختیار ریت پر لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ ان کے چہرے انتہائی مشقت سے بگڑ گئے تھے، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ سب بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں،
جلدی کرو، ہم نے اس موبد میں چھپنا ہے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹوٹے پھوٹے موبد کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور پھر ہیلی کاپٹروں کے قریب آنے سے پہلے وہ موبد میں داخل ہو چکے تھے۔ گو موبد خاصا خستہ اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا، لیکن بہرحال چھپنے کے لیے وہ اچھی جگہ تھی۔ عمران ٹوٹے ہوئے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھیں، باقی ساتھی اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے کوٹ کی جیب سے ڈی چارجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کی تعداد 4 تھی اور وہ چاروں گن شپ ہیلی کاپٹر تھے اور کافی بلندی پر تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب آتے، عمران نے ڈی چارجر کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوسرا بٹن پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کے بلب کی جگہ سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور دوسرے لمحے بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دور سے گڑگڑاہٹ کی ہولناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ چاروں ہیلی کاپٹر اس وقت اس جگہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور پھر لیبارٹری والی جگہ کسی آتش فشاں کی طرف پھٹ پڑی اور آگ کے شعلے، دھواں اور ریت کا دبیز بادل تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، جبکہ چاروں ہیلی کاپٹر جھٹکے سے اوپر اٹھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آؤ، اب اس دھوئیں اور ریت کی اوٹ میں ہم نے سیرام کی طرف بڑھنا ہے، آؤ، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے موبت سے باہر آ گئے۔ ہیلی کاپٹر واقعی دھوئیں اور ریت کے بادلوں کی اوڑ میں کہیں گم ہو گئے تھے اور وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے اس طرف کی مخالف سمت میں بڑھتے چلے گئے جدھر ہیلی کاپٹر گئے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر اگر واپس آئے تو، صفدر نے کہا، وہ ڈوج کھا چکے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم جیپ میں سوار ہو کر بانڈا کی طرف ہی جا سکتے ہیں، اور جب انہیں خالی جیپ ملے گی تو پھر وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم جیپ سے اتر کر ادھر ادھر کہیں چھپ گئے ہیں، اس لیے وہ ساری کارروائی اسی علاقے میں ہی کریں گے۔ اس طرف کا تو انہیں خیال تک نہ آئے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم پیدل تو سیرام نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اب تو ہم پیدل بانڈا بھی نہیں پہنچ سکتے، اور بغیر پانی کے اس لق و دق صحرا میں ہمارا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، لیکن بہرحال ان کے چہرے ستے ہوئے تھے، کیونکہ صفدر کی بات روز روشن کی طرح واضح تھی۔ اس لق و دق صحرا میں بغیر پانی کے وہ کب تک زندہ رہ سکتے تھے؟ پہلے بھی ریت پر دوڑنے کی وجہ سے انہیں پیاس محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ عمران صاحب، معاملہ انتہائی نازک ہے، ہمیں کسی ہیلی کاپٹر کو ہر صورت میں نیچے اتارنا ہوگا، ورنہ ہم واقعی اس صحرا میں بے بسی کی موت مر جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جب تک چل سکتے ہیں چلو، فی الحال ہم جتنا فاصلہ طے کر لیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے خوفناک دھماکوں اور مشین گنوں کی بے دریغ فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہماری کلنگ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مزید نہیں چلا جا رہا، اب یہاں رک جاؤ، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ریت پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے واقعی اس کے لیے مزید آگے بڑھنا ناممکن ہو۔ صالحہ بھی رک گئی اور باقی ساتھی بھی۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیبارٹری تباہ ہو چکی ہے اور غدار ڈاکٹر طارق بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ واپسی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، عمران نے بھی ریت پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ لیکن ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ وہ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر تو ہوگا؟ جولیا نے بولتے بولتے چونک کر کہا۔ نہیں، کوئی ٹرانسمیٹر نہیں ہے، ٹرانسمیٹر اس لیے جیب میں نہیں رکھا تھا کہ لیبارٹری کے محفوظ حصے میں اس کی وجہ سے چیک نہ ہو جائے، اور اس کے بعد وقت ہی نہیں ملا کہ اسے ساتھ لیا جاتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری سیڈ، مجھے اچانک خیال آیا تھا، اب کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ گھبراؤ مت، ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ دور سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں ابھی تک مسلسل سنائی دے رہی تھیں، پھر اچانک فائرنگ بند ہو گئی۔ اوہ، اب تم لوگ ٹیلوں کی اوٹ لے لو، ہیلی کاپٹر اب واپس جائیں گے، اور واپسی کے وقت اگر انہوں نے ہمیں چیک کر لیا تو مسئلہ بن جائے گا،
عمران نے کہا تو سب تیزی سے اٹھ کر ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں 3 گن شپ ہیلی کاپٹر کچھ فاصلے پر واپس سیرام کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر وہاں رہ گیا ہے اور اس میں یقیناً ریکھا ہوگی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا اور صالحہ بھی موجود تھیں۔ ہمیں سنجیدگی سے یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے عمران صاحب، صالحہ نے کہا۔ میں نے کب منع کیا ہے تمہیں سوچنے سے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم آخر اس قدر مطمئن کیوں ہو؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ پریشان ہونے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ ہمیں ایک ہیلی کاپٹر نیچے اتارنا پڑے گا اور میں نے اس کی ترکیب سوچ لی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیا؟ جولیا اور صالحہ دونوں نے چونک کر کہا۔ مادام ریکھا اور کاشی جس ہیلی کاپٹر میں ہیں اس کا ایمیونیشن بھی یقیناً ختم ہو چکا ہوگا اور پھر 3 ہیلی کاپٹر جو واپس گئے ہیں یہ نیا ایمیونیشن لے کر دوبارہ ادھر آئیں گے اور پھر ریکھا کا ہیلی کاپٹر ایمیونیشن لینے جائے گا۔ وہ یقیناً اس لیے رک گیا ہے کہ میدان کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ جب ریکھا کا ہیلی کاپٹر واپس جائے گا تو ہم سب مختلف جگہوں پر اس طرح لیٹ جائیں گے کہ وہ ہمیں مردہ سمجھ لے۔ پھر وہ یقیناً چیکنگ کے لیے ہیلی کاپٹر نیچے اتارے گی اور پھر مردہ زندہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر اس نے ہمیں دیکھ کر باقی ہیلی کاپٹروں کو کال کر لیا تو پھر ہم کیسے بچ سکیں گے؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، واقعی اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی لیٹوں گا، تم اوٹ میں چھپے رہنا۔ ایک آدمی کے لیے وہ ہیلی کاپٹر کو کال نہیں کرے گی، عمران نے اپنی تجویز میں ترمیم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم سب ہی یہاں موجود ہیں اور لازماً وہ ہیلی کاپٹروں کو کال کر لے گی، صالحہ نے کہا۔ اوہ واقعی، آج میرے ذہن کی بیٹری مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ بہرحال اب واقعی کچھ اور سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اس دوران باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ عمران صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تجویز پیش کروں، عبدالجبار نے کہا۔ ارے ہاں، تم یہاں کے مقامی ہو، یہاں کے حالات سے زیادہ بہتر انداز سے واقف ہو۔ تم بتاؤ کہ ان حالات میں ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، عمران نے چونک کر کہا۔ عمران صاحب، تھوڑی دیر بعد پورے صحرا میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ مادام ریکھا کے ساتھ ساتھ شاگل اور ان کے آدمی بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ لیبارٹری کی تباہی کے بعد اب ان کی پوری توجہ ہمیں ہلاک کرنے پر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کی تباہی کی خبر جیسے ہی اعلیٰ حکام تک پہنچے گی لازماً اعلیٰ حکام بھی یہاں پہنچ جائیں گے، چاہے وہ بانڈا کی طرف سے آئیں یا سیرام کی طرف سے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ ہم تباہ شدہ لیبارٹری میں چھپ جائیں اور پھر جیسے ہی کوئی ہیلی کاپٹر وہاں اترے ہم اس پر قبضہ کر کے یہاں سے نکل جائیں، عبدالجبار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں کہ وہاں ایک ہی ہیلی کاپٹر آئے، وہاں بہت سے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور ہم ایک بار پھنس گئے تو پھر ہمارا زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ صحرا کے ایک طرف تو بانڈا ہے اور دوسری طرف سیرام، جبکہ باقی 2 سمتوں میں کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ گاؤں ہیں، چھوٹے گاؤں، کوئی بڑا شہر نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سمتوں میں سفر کر کے صحرا سے نکل جائیں گے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ ان دونوں سمتوں میں بانڈا اور سیرام کی نسبت زیادہ فاصلہ ہے، عبدالجبار نے جواب دیا۔ عجیب بھنور میں پھنس گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ بھنور تو سمندر میں ہوتا ہے، یہ تو صحرا ہے، یہاں تو بگولے ناچتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے اور پھر وہ سب انتہائی تیزی سے ٹیلے کی اوٹ میں گئے، کیونکہ دور سے 3 ہیلی کاپٹر واپس آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کہ ریکھا کے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارا جائے۔ تم یہیں رکو گے، میں اکیلا دوڑتا ہوا آگے بڑھوں گا تو لازماً ریکھا ہیلی کاپٹر نیچے اتارے گی، اس وقت تم حملہ کر دینا، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس طرح تم ہلاک بھی ہو سکتے ہو، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، جولیا نے یکلخت فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارے پھر کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کیوں تنویر، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے تنویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہرحال رسک لینا پڑے گا،
नतीजा जो भी निकले, वरना हम यहाँ भूख और प्यास से हड्डियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। तनवीर ने जवाब दिया, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तुम वाकई बहादुर आदमी हो। क्यों जूलिया, अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? इमरान ने कहा, मुझे एतराज़ है। लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद वो हमें किसी सूरत भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कोई और तजवीज़ सोचो। जूलिया ने पहले की तरह फैसलाकुन लहजे में जवाब देते हुए कहा, फिर अब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हुए पैदल चल पड़े। वो हमारे मुल्क में सबसे पुरानी बस के पीछे लिखा जाता है कि न इंजन की खूबी न कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही है बस। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। ओ, एक हेलीकॉप्टर वापस जा रहा है। उसी लम्हे स्वालिहा ने कहा तो सबकी नज़रें उसी तरफ को उठ गईं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला है, रेखा इस हेलीकॉप्टर में है, वो वापस जा रही है। इमरान ने कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया और फिर देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब एक बार फिर दूर से हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आओ, अब काफ़ी आराम कर लिया है, अब सफ़र का आगाज़ करें। इमरान ने उठते हुए कहा तो सब ने इस अंदाज में सर हिला दिए जैसे अब इसके सिवा उनके पास और कोई चारा ही ना हो। हेलीकॉप्टर तो चक्कर लगाते रहते हैं, इमरान ने कहा, लेकिन इसके साथ ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, एक मिनट, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने तेज़ी से अपने कोट की जेब में हाथ डाला और वो डी चार्जर निकाल लिया जिसकी मदद से उसने लेबॉर्ट्री को तबाह किया था। सुनो, तुमने यहाँ रुकना है। मैं इस डी चार्जर को रेत पर इस अंदाज में रखूँगा कि रेखा या उसके हेलीकॉप्टर के पायलट को ये दूर से नज़र आ जाए। उसके बाद लाजिमन वो हेलीकॉप्टर नीचे उतारेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन क्यों उतारेंगे? इस डी चार्जर से उन्हें क्या दिलचस्पी हो सकती है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इंसानी नफ्सियात बड़ी अजीब चीज़ है जूलिया। वो लोग इसे यहाँ अचानक देखकर चौंक पड़ेंगे और उन्हें सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि इसकी यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि हम यहाँ मौजूद, जबकि उनके ख्याल के मुताबिक हमारी जीप यहाँ से बहुत फासले पर बारडा की सिमत उन्हें मिली है। फिर वो चेकिंग करेंगे, लेकिन जब हम उन्हें नज़र नहीं आएंगे तो फिर वो समझेंगे कि इसका ताल्लुक यकीनन हमसे नहीं है और लाजिमन वो उसे उठाने और चेक करने के लिए कि ये कैसे यहाँ आ गया नीचे उतरेंगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, कोशिश कर देखनी चाहिए, इस बार जूलिया ने कहा। तुम यहीं रुको, मैं इसे करीब ही रखूँगा। तुमने ख्याल रखना है कि इस वक्त तक सामने नहीं आना जब तक कि मैं हेलीकॉप्टर पर मुकम्मल कब्जा न कर लूँ, और ओट का भी ख्याल रखना, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चेक कर लिया तो वो यहाँ ऐसी आग बरसाएंगे कि हम सब भस्म होकर रह जाएंगे, इमरान ने कहा। तुम अपना ख्याल रखना, हमारी तरफ से बेफिक्र रहो, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो तेज़ी से दौड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ता चला गया जहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर कर गया था। तकरीबन उसी जगह पहुंचकर इमरान ने हाथ में पकड़े हुए डी चार्जर को रेत पर इस अंदाज में रख दिया कि सूरज की रोशनी से उसका डायल चमकता रहे और वो सीराम की तरफ से आने वाले हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद को यकीनी तौर पर वाज़ेह नज़र भी आए। रेत पर उसे एडजस्ट करके इमरान भागकर कुछ फासले पर मौजूद एक टीले के अक़्ब में होकर बैठ गया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे सीराम की तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर नज़र आने लग गया तो वो चौकन्ना हो गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उसके सिर से गुजरकर आगे बढ़ गया। पहले तो उसे इस तरह जाते देखकर वो समझ गया कि उसकी कोशिश के बावजूद डी चार्जर उन्हें नज़र नहीं आया होगा, लेकिन कुछ आगे जाकर जब हेलीकॉप्टर मुड़ने लगा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर काटा और फिर उसने एक दायरे की सूरत में घूमना शुरू कर दिया। इमरान समझ गया कि अब वो उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो खुद भी पहले से चौकन्ना था और उसके साथी भी, इसलिए वो साथ साथ टीलों की ओट इस अंदाज में लेता रहा कि हेलीकॉप्टर से वो किसी सूरत नज़र ना आ सके। तकरीबन 2 राउंड लगाने के बाद हेलीकॉप्टर ने गौता लगाया और चंद लम्हों बाद वो उस टीले पर जिसके पीछे इमरान छुपा हुआ था रेत पर उतर गया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर की बंद खिड़की खुली और उसमें से इमरान ने एक आदमी को उतरते हुए देखा, जबकि 2 औरतें हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी हुई वाज़ेह नजर आ रही थीं, लेकिन उनके रुख दूसरी तरफ थे। इमरान टीले की ओर से निकला और रेत पर झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया।
وہ آدمی نیچے اتر کر ریت پر موجود ریچارجر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی حرکت کرتی ہوئی ٹانگیں عمران کو نظر آ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد عمران ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گیا اور تقریباً اسی لمحے اس آدمی نے ریت پر پڑا ہوا ریچارجر اٹھایا اور واپس مڑنے لگا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ہیلی کاپٹر کے راڈ کو پکڑ کر اوپر کو اٹھ گیا تاکہ اس کی ٹانگیں واپس آتے ہوئے اس آدمی کو نظر نہ آئیں، لیکن اس کے کان اس آدمی کے ریت پر چلنے سے نکلنے والی مخصوص آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کے قدم ریت پر جیسے ہی لگے وہ پنجوں کے بل دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے سے ہو کر دوسری طرف گیا۔ وہ آدمی اچھل کر اوپر والے راڈ کو پکڑ کر اوپر چڑھنے ہی والا تھا کہ عمران نے چھک کر مٹھی میں ریت بھر کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف اچھال دی۔ اس آدمی کی پوری توجہ چونکہ اوپر چڑھنے کی طرف تھی، اس لیے وہ عمران کی طرف دیکھ ہی نہ رہا تھا، اور شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ اس طرح بھی اچانک کوئی آدمی نمودار ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ریت اس کی آنکھوں میں پڑی وہ چیختا ہوا دھماکے سے نیچے ریت پر آ گرا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اوپر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن عمران نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے اس آدمی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر کے نیچے اس انداز میں لے گیا کہ وہ آدمی معمولی سی مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے دونوں ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت میں آئے اور ہلکی سی کھٹک کی آواز کے ساتھ اس اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھڑکتے ہوئے آدمی کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا ہوا ہے پائلٹ؟ کیا ہوا ہے؟ ریکھا کی تیز آواز سنائی دی۔ عمران اب ہیلی کاپٹر کے نیچے اس جگہ دبکا ہوا تھا کہ جب تک کوئی نیچے اتر کر نہ دیکھتا اسے کچھ نظر نہ آ سکتا تھا۔ مادام؟ عمران کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر ہیلی کاپٹر کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اچھل کر راڈ پکڑا اور دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھا لیں۔ اسی لمحے اسے دھم کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گیا کہ ریکھا یا کاشی دونوں میں سے کوئی ایک نیچے اتری ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پائلٹ تو ہلاک ہو گیا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یکلخت ریکھا کی انتہائی حیرت بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس کا فقرہ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ ایک اور ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اصل خدشہ اس بات کا تھا کہ اگر ایک آدمی بھی اندر رہ گیا تو وہ نہ صرف گن شپ ہیلی کاپٹر کی کھڑکیاں لاک کر دے گا بلکہ اسے اڑا کر بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ اندر موجود دونوں عورتیں نیچے آ چکی ہیں تو اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے دوڑ کر وہ عقبی طرف سے گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی لاش دیکھ رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے قدموں کی آواز سن کر وہ دونوں تیزی سے پیچھے ہٹیں۔ خبردار، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرایا۔ تم علی عمران، تم؟ ریکھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے جیکٹ کی جیب کی طرف بڑھا۔ لیکن اسی لمحے جیسے بجلی حرکت میں آتی ہے اس طرح عمران حرکت میں آیا اور وہ ایک لمحے کے لیے جھکا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی ریت ریکھا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی کاشی کی آنکھوں میں پڑی اور وہ دونوں چیختی ہوئی پیچھے ہٹیں اور دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنی آنکھیں مسلنے لگیں۔ اسی لمحے عمران تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ دونوں کن پٹیوں پر ضرب کھا کر چیختی ہوئی نیچے جا گری۔ عمران کے دونوں بازو بیک وقت حرکت میں آئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھتیں، عمران نے اچھل کر باری باری ان دونوں کی کن پٹیوں پر ٹانگوں کی ضرب لگائی اور وہ دونوں چیختی ہوئی دوبارہ نیچے گری اور ساکت ہو گئی۔ ان کی آنکھیں ویسے ہی بند تھیں۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں کو اٹھا کر اوپر لے جاؤ اور نیچے مرے ہوئے پائلٹ کی لاش بھی اوپر لے جاؤ، جلدی کرو، کسی بھی لمحے کوئی ہیلی کاپٹر ادھر آ سکتا ہے، عمران نے کہا اور اچھل کر اس نے راڈ پکڑا اور ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی ہدایت کی تعمیل کر دی اور بے ہوش ریکھا اور کاشی کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی لاش بھی اوپر ہیلی کاپٹر میں پہنچ گئی۔ باقی ساتھی بھی اوپر چڑھائے تھے۔ گن شپ ہیلی کاپٹر میں سب کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن صحرا میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے وہاں جھک کر کھڑے ہو جانا بہرحال غنیمت تھا۔ عمران نے بٹن دبا کر ہیلی کاپٹر کی کھڑکیاں بند کی اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ یا اللہ،
تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری مدد فرمائی۔ جولیا نے یک لخت ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، جو کچھ ہوا ہے اور جس انداز میں ہوا ہے اس میں واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، ورنہ شاید یہ لوگ اتنی آسانی سے قابو میں نہ آتے۔ عمران نے جواب دیا۔ اب ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ عمران نے اس کا رخ موڑا اور اسے بانڈا کی طرف لے جانے لگا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں سیرام جانا ہوگا، سائڈ پر بیٹھی جولیا نے کہا۔ ہمیں سیرام میں ان کے اڈے کا علم نہیں ہے اور ان کے باقی ہیلی کاپٹر بھی وہاں موجود ہوں گے۔ انہیں واپس بھجوانا ہے اور ہم اس ہیلی کاپٹر پر بانڈا کے قریب سے گزر کر آسانی سے پاک ایشیائی سرحد کے قریب پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔